اب میں یہ سوچ رہا تھا صدف دا ادر ڈے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف بڑھتا جا رہا ہے. اتنی عدم برداشت تو ہے اس معاشرے میں, بٹ یہ جو وائلنس ہے اگینسٹ ویمن یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر دن ہم کوئی دل خراش واقعہ دیکھتے ہیں. اب یہ واقعہ جو رپورٹ ہوا یہ جھنگ میں ہوا. فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی, فرسٹ ایئر کی طالبہ, چھوٹی بچی اغوا ہوئی. اس کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اور وہ جب زندگی کی بازی ہار گئی, جب وہ اس کو پھر ہسپتال لایا گیا, جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اتنی دل خراش ہے. 3 لڑکے اور انہوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی, اس کے بعد پھر اس کو ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلے گئے. یہ اگر آپ اپنے سامنے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں, نہیں دیکھے جاتے یہ مناظر, نہیں دیکھے جاتے. بچی پڑھ رہی تھی, اسٹوڈنٹ ہیں یہ. لڑکوں کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے. اچھا, پولیس نے جو مرکزی ملزم ہے خلیل الرحمان, اس کے ساتھ 3 ملزمان اور سہولت کار لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے. تو جاں بحق ہونے والی لڑکی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی, جس کے والد نے سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے میں 4 جون کو اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا. سوچیں ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور لڑکی کی والدہ کو ایک موبائل نمبر سے کال موصول ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی بیٹی کون سے ہاسپٹل میں, علی احمد خان ہاسپٹل میں داخل ہے. یہ انہیں پھر خبر ملی, اور پھر لڑکی کو چھوڑ کر فرار ہونے والے ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی, جس کے بعد یہ سٹوری ہمارے سامنے اس طریقے سے سامنے آئی ہے. اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا, اور واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی پولیس نے تحویل میں لے لی. اور یہ اتنے درندہ مطلب ان کو تو جانور بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ دن دہاڑے بلا خوف و خطر 3 لڑکے آتے ہیں گاڑی میں, اور سب کو پتہ ہے آج کل ہر جگہ کیمراز ہیں, سی سی ٹی ویز ہیں, کوئی ڈر نہیں. ایک نے تو ماسک لگایا ہوا تھا, 2 نے تو ماسک بھی نہیں لگایا ہوا تھا. اور یہ آتے ہیں, یہ لڑکی کو رکھتے ہیں ویل چیئر کے اوپر, اور اس کو ہاسپٹل کے اندر تک چھوڑ کے آتے ہیں, اور کوئی ڈر ہی نہیں ان کو. اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے, اور پھر جا کے ماں کو کال کرتے ہیں لڑکی کی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ فلاں فلاں اسپتال میں ہے, اور دوران علاج وہ بچی جو ہے وہ دم توڑ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے. ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ, کیا ہی اس کی ایج ہوگی, اور ماں باپ پہ کیا گزرے گی. اس کے بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے مصعب فاروق ہمارے ساتھ ہیں. مصعب, ذرا بتائیے گا, یہ جو اصل سٹوری یہی ہے, لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے, اب یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا؟ اب تک پولیس نے مزید کیا انویسٹیگیشن کی ہے؟ جی فہم, اس میں اور صدف اس معاملے کے اندر جو اب تک پولیس نے تفتیش کی ہے اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ اس بچی کو جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ تینوں جو ملزمان تھے اس کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے, اور انہوں نے یہاں سے جو ہے اس ضلع سے بھی اس وقت باہر نکل گئے تھے. یہ تو بعد میں ہسپتال والوں نے اس کی والدہ کو کال کی, اور انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے پولیس کو کال کی, نجی ہاسپٹل نے اس معاملے کو پھر سنبھالا, اور انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی بتایا کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے, آپ اپنی بچی کو آ کر یہاں سے جو ہے وہ لے لیں. اس کے بعد پولیس نے اس کو وہاں سے ڈی ایچ کو ہسپتال شفٹ کیا, اس کے والدین کو بلایا, وہاں پر اس کو علاج کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن بچی کا جو بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی وہ جان بر نہ ہو سکی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ملزمان جو تھے وہ وہاں سے بڑے آرام سے نکل گئے, اور ان میں سے کچھ ملزمان نے کچھ عرصہ ایک سابق ایم پی اے کے پاس پناہ بھی لی ہے, جس نے پھر ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. نہیں تو یہ ملزمان ہیں کیا, کرتے کیا ہیں, کون ہیں, کیا شناخت ہے ان کی؟ یہ ملزمان طالب علم ہیں, یہ بھی اسکول کالجز کے اسی ایج کے بچے ہیں. یہ کوئی بڑے گینگ کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو اصل چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایک منشیات فروش گینگ بھی جو ہے وہ اس کی بیک کے اوپر جو اچھی تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو انڈکٹ کرتا ہے, وہاں پر بچے داخل کرواتا ہے, اور اس کے ذریعے وہاں پر جو ہے اس طرح کا نیٹ ورک چلاتے ہیں. ان لائنوں کے اوپر بھی پولیس کام کر رہی ہے, اور اسی لیے کچھ بچی, ایک لڑکی کو جو پکڑا گیا ہے, اس سے مزید اس طرح کی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ اس طرح کا جو نیٹ ورک ہے وہ جتنے اچھے اور معروف تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر منشیات کا ایک نیٹ ورک بھی چلاتے ہیں. یہ مصعب میں جاننا چاہوں گا, مرکزی ملزم تو فرار ہیں, مفرور ہو چکے ہیں, لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سابق ایم پی اے کے پاس وہ پناہ لیتے رہے. کن سابق ایم پی اے کے پاس پناہ لی انہوں نے؟ یہ خالد سرگانہ نے ان کو بیسیکلی 2 ملزمان کو پیش کیا تھا کہ تاکہ ان کو سی سی ڈی جو ہے وہ ان کا مرڈر نہ کر دے اور ان کو مارا نہ جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ ملزمان نے وہاں پر جا کے پہلے یہ رکے تھے, اس کے بعد انہوں نے اسے پیش کیا ہے, اور اس کے بعد اب تک پولیس نے ان کو تھانے کے اندر یہ ہیں. کیوں گئے مصعب, ان کا کیا سارے کیس سینیریو سے لینا دینا ہے؟
ان کا بیسیکلی تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے جیسے خوف تھا CCD جو ہے وہ نہ کچھ کر دے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گرفتار ایسے رینڈملی کوئی کسی MP کے پاس تو نہیں جا سکتا، کسی کے پاس بھی جا سکتے تھے، انہی کے پاس کیوں گئے؟ ان کا ریلیشن تھا آپس میں، اور وہ چونکہ ایک معروف، یہ بھی ایک معروف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی کی بھی فیملی جو ہے وہ بڑی معروف ہے، ذمہ دار فیملی ہے، اور یہاں پر ان کے اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، تو فیملیز دونوں ہی اسٹرانگ ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ دونوں فیملیز جو ہیں اس وقت اپنا زور لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے جائے اور پولیس جو ہے اس معاملے کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور پولیس کسی نہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچائے اس معاملے کو۔ ول کیپ فالوئنگ دس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایشوز کو لے کے بڑا سخت موقف وہ رکھتے کہتی ہیں۔ میری سرخ لکیر ہے خواتین اور بچے۔ خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا جتنی سخت قانون سازی اور جو قانون آلریڈی موجود ایگزسٹ کرتے ہیں ان پر عمل درآمد جس طرح سے وہ کرواتی ہیں، آئی ہوپ کہ اس کے بھی وہ نوٹس لیں گی اور اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائے۔